الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال کی سزا، یہ ایک رول ہے، اللہ کا بھی رول ہے اور دنیا کا بھی قانون ہے۔ اچھا کام کرتا ہے تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، برا کرتا ہے تو سزا ملتی ہے، اور جزا سزا سے ہی کوئی بھی نظام چلتا ہے۔ جزا سزا کے بغیر کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا۔ کوئی پاس فیل نہ ہو تو کوئی نظام نہیں چلتا، سارے ہی پاس، تو محنت کون کرے گا؟ اچھا کام کرنے والے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، برا کرنے والے کے لیے بھی، اچھا کے لیے بدلہ نہیں ہے، برے کرنے کے لیے سزا نہیں ہے، تو اچھے کون کرے گا؟ تو جزا سزا کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے، اللہ نے جزا سزا کا سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ جزا کا بھی نظام ہے، سزا کا بھی نظام ہے۔ بعضی جزائیں اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، بعضی اللہ آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے۔ اسی طرح بعضی سزائیں دنیا میں ہیں اور بعضی پھر آخرت میں ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے نظام ضروری ہے۔ اگر بیماری نہ ہو، صحت ہی ہو، تو اللہ کو کون یاد کرے گا؟ اگر کسی پہ مشکلات ہی نہ آئے، تکلیف ہی نہ آئے، تو اللہ کی طرف کون آئے گا؟ تو ایک نظام ہے جزا سزا کا، اور اس کے بغیر جو وہ چارہ نہیں۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں جن کو حدود، قصاص اور تعزیرات کہا جاتا ہے، حدود، قصاص اور تعزیرات، اور یہ سزائیں سراپا خیر ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو سزا ہوتی ہے، اور خاص کر جو اللہ کی جانب سے سزا ہے، وہ سراپا خیر ہی ہے، اس میں کوئی انتقام نہیں ہے، اس میں سزا سے مقصد سزا نہیں ہے، سزا سے مقصد اصلاح ہے، اس میں پکڑ دھکڑ سے مراد بندے کا راہ راست پر لانا مقصود ہے،
اس میں بندے کو روندنا، مارنا، ختم کرنا، یہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں، یہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ بسا اوقات ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو ایک جرم سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ان سے مقصد سزا نہیں ہوتا، ان سے مقصد اس جرم کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف حدود، قصاص، تعزیرات، اب یہ کیا ہے؟ حدود حد کی جمع ہے۔ حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈری۔ حد کا معنی روکنا، حد کا معنی اختتام، حد کا معنی کنارہ، حد کا معنی دو چیزوں کے درمیان فاصلہ۔ یہ ایک حد ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کی حد بندی کیا مقصد ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو پلاٹ خریدتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ اس کا حدود اربع متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں تک آپ کا ہے، یہ آپ کی باؤنڈری، آگے کسی اور کا ہے۔ گھر کی جو باؤنڈری وال بنائی جاتی ہے کس لیے؟ کہ یہ ہمارے گھر کی حدود ہیں، آگے کسی اور کا گھر۔ ہمارے ملک کی جو باؤنڈری ہے جہاں پہ حد اور خط کھینچا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ یہاں تک ہمارے ملک کی سرحد ہیں، آگے جو ہے دوسرا ملک ہے۔ یا اسی طرح صوبائی لیول پر جو حدیں کھینچی گئی ہیں کہ یہ فلاں صوبہ یہاں تک ہے، آگے جو ہے وہ اور ہے، آگے کیا ہے اور حد بندی کا مقصد اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں تک رہیں گے تو قانون یہ ہے، اس سے کراس کریں گے تو قانون اور ہے، اس سے کراس کریں گے تو قانون اور ہے، قانون بدل جائے گا۔ آپ صوبہ پنجاب کی حد میں ہیں، قانون اور ہے، آپ صوبہ سندھ میں چلے جائیں گے، آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیں گے، آپ صوبہ بلوچستان میں چلے جائیں گے، قانون اور ہے، کچھ نہ کچھ فرق آپ کو ملے گا۔ آپ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے قانون بالکل آپ کو الٹ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قانون یہاں پر اور ہے، وہاں پر اور ہے، قانون مختلف ہے، اس کے ضابطے اور ہیں، اس کے ضابطے اور۔ اسی طرح اللہ نے حد بندیاں کی ہیں کہ یہاں تک رہو گے تو ضابطہ اور ہے، اس کو کراس کرو گے تو ضابطہ اور۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تم نے آگے نہیں جانا، یہ کراس نہیں کرنی، اس سے آگے جاؤ گے پھر آپ کو کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ صبح چھوڑ کے حد کراس کرو گے، وہ آپ کو پکڑیں گے، چیک کرواؤ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، گاڑی کہاں کی ہے، آپ کی ہے، کس کے، وہ سارا چیکنگ کریں گے، آپ کی ویریفیکیشن کریں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو جانچیں گے، پڑتال کریں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر آپ کو کلیئر اگر ہوگے تو ٹھیک ہے، اگر نہ اپنی گرفت میں لے لیں۔ آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگیں گے، آپ ہمارے ملک میں آئے، ویزا، پاسپورٹ، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی مقصد، کیوں آئے ہیں، کتنے دن کے لیے آئے ہیں، وجہ کیا ہے، اور وہ سارا آپ سے ڈیٹیل لیں گے۔ آپ بھی ہمارے ملک میں تو نہیں رہ جاؤ گے، ادھر ہی آئے آپ 3 ماہ کے لیے اور پھر یہاں سے جاؤ ہی نہ، آپ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سے کلیئر کریں گے۔ آپ کو ہمارے ملک کی جو رول ریگولیشن ہے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو جو وہ آپ پر امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے، لیگل طریقے سے جائیں گے تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی، آپ کو کلیئر کریں گے، اپنے ملک میں الاؤ کریں گے۔ اگر آپ انلیگلی جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ ڈنکی لگا کر جیسے باہر ممالک میں، کوئی ایران کے ذریعے، ترکی کے ذریعے، یورپین کنٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں مارے جاتے ہیں، حد کراس کی نا، بعض لوگ خود ہی مر جاتے ہیں، بعض لوگوں کو وہ خود شوٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے جو سمندر میں بھائی مچھلیاں پکڑنے والے ہوتے ہیں، غلطی سے ادھر چلے گئے، انہوں نے پکڑ لیے، وہ غلطی سے ادھر آ گئے، ہم نے پکڑ لیے، کہ آپ ہماری باؤنڈری میں بلا اجازت آئے کیوں؟ تو حد ہوتے ہیں، حد کا خیال کیا جاتا ہے، حد کی جو ہے وہ قوانین ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے حدود متعین کی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، باؤنڈری، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، ان کو وائلیٹ کرے گا، وہ ظالم خود ہے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ جس نے کسی ملک کی دیوار پھلانگی ہے، اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ اگر اس کو گولی لگی، وہ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ کیوں گیا آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ آپ نے جرم کیوں کیا؟
تو جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا وہ بھی خود ظالم ہے، وہ اپنے پر خود ظلم کرتا ہے. میرا مالک کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ ظلم کرتا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اسی طرح حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اللہ ظلم کرتے بھی نہیں، اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں فرماتے. لیکن جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے پھر قوانین موجود ہیں. ان اللہ حد حدودا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ حد حدودا، کہ اللہ نے حد متعین کر رکھی ہے. حد فلا تضيعوها، تم ان حدوں کو ضائع نہ کرو، ان حدوں کو نہ پھلانگو، ان سے تجاوز فلا تعتدوها، ان کو حد سے تجاوز نہ کرو. وفرض فرائضا فلا تضيعوها، اور اللہ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو. تو یہ تو اللہ کی جانب سے ساری چیزیں مقرر ہیں. اب اگر کوئی ان سے جو ہے وہ انحراف کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، اس کا مطلب وہ ظالم خود ہے، وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے. تو فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے فرائض بھی تمہاری ڈیوٹی کے ہیں مقرر کر دی، ان کو ضائع نہ کرو. ڈیوٹی سے غفلت نہ برتو. حد کیا ہے؟ آپ کہاں تک جا سکتے ہو، آپ کا اختیار کہاں تک ہے وہ بھی بتا دیا. اس سے کراس فلا تعتدوا، اس سے کراس نہیں کرنا. وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور بعضی چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان میں بھی نہیں پڑھنا، ان میں بھی وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم، اور بعضی چیزوں سے اللہ نے جو ہے وہ اس کا کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ کرنا نہ کرنا، جن کا دونوں ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ہمارے لیے کلیئر کٹ ہے، واضح ہے، ان میں تو کم از کم ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ فرض ہے، فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب عشاء جمعہ یہ فرض ہے. کم از کم ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. انہیں ہمیں ضائع، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، حرام کھانا، رشوت، سود، ناپ تول میں کمی اور غیبت، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. کم از کم ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ واضح چیزیں ہیں، بالکل obvious، 2 جمع 2 4 کی طرح ہیں ان میں. تو کم از کم جو فرائض ہیں ان کو اپنائیں، جو حرام ہیں اللہ نے کر دی ان سے اپنے آپ کو بچائیں. تو انہی میں سے حدود اور قصاص ہیں. یہ اللہ کی جانب سے متعین کردہ کہہ لیں کہ ایک باؤنڈریز ہیں کہ جن کو اللہ نے فرمایا تم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا، اگر بڑھو گے تو پھر اس کی تمہیں سزا ملے گی. اب ایک ہے حد، ایک ہے قصاص اور ایک ہے تعزیر. حد کیا ہے؟ حد وہ گناہ ہے یا وہ جرم ہے جس کی سزا اللہ نے خود متعین کی ہے، اس میں کسی کو بھی کمی بیشی معافی کا اختیار نہیں. ایون کہ نبی کو بھی معافی کا کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے جب وہ حد ثابت ہو جائے. حد ثابت، کیونکہ یہ حد سخت ہے اس لیے اس کے ثابت ہونے کے لیے قوانین بھی سخت ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. حد جو ہے جب ثابت ہو جائے پھر اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا، اس میں پھر کوئی کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی، کوئی دوبارہ اس میں نظر ثانی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے قوانین بھی سخت ہیں. عام چیزوں کے ثبوت کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن حد کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا، عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے ثبوت کے شرائط بھی سخت ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے پھر اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کا مشہور واقعہ کہ جو ایک مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، اور بعض لوگوں نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو سفارشی بنایا تھا کہ آپ علیہ السلام سے سفارش کر دیں، اس عورت کی سفارش کر دیں تاکہ حدود میں کوئی رعایت مل جائے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جب وہ سفارش پیش کی گئی تھی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام جب ان سے سفارش کا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے جو چہرہ انورہ متغیر ہو، غصے سے آپ یعنی کہ ایسا انداز دکھایا ہے کہ غصہ، حالانکہ سیدہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہیتے تھے، اور لوگوں نے شاید اسی لیے ان کو آگے کیا تھا کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور وہ جو ہے وہ عورت ہے بچ جائے گی. تو آپ علیہ السلام کو جب سفارش کی گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام غصے ہو گئے اور فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جن پر عذاب آئے ہیں، وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ وہ فرق کرتے تھے
وہ अमीर और गरीब का, ऊंचे और नीचे का, शरीफ का और कमजोर का वो फर्क किया करते थे। तो उनमें से क्या होता था, इज़ा सरिक़ फ़ीहिम शरीफ तरकुहु व इज़ा फ़रक़ फ़ीहिम ज़ाइफ़ क़तअहु, कि जब आम आदमी चोरी कर लेता था तो उसका हाथ काट देते थे, और जब कोई बड़ा असर रसूख वाला, पहुंच वाला और ताकत वाला, कबीले तुमने वाला वो करता था, उसको छोड़ देते थे। फरमाया इसलिए वो लोग हलाक हो गए। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने कसम उठा के फरमाया कि इस मामले में अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम करती तो मैं उनका भी हाथ काट दूं। और ये उम्मत के लिए मिसाल बनाने के लिए। तो आप अलैहि सलाम ने हद में सिफारिश को पसंद नहीं फरमाया कि इसमें सिफारिश है ही नहीं। किसी को इख्तियार नहीं है हद को चेंज करने का, किसी हाकिम को, किसी वारिस को, किसी को, वो अल्लाह ने खुद मुतय्यन की। और वो कौन सी है? हुदूद, हद ज़िना, हद ज़िना। अज़ानियत व ज़ानी सूरह नूर के अंदर 18वें पारे में कुरान करीम के अल्लाह ने आयत तारीफ फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, अगर गैर शादीशुदा हैं, अगर वो ज़िना करते हैं, ये घिनौना जुर्म करते हैं, तो उनको 100 कोड़े लगाए जाए। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको रजम और संगसार किया जाए, पत्थर मार मार के उनको खत्म कर दिया जाए। हद सरिका है, अगर कोई चोरी करता है, अगर चोरी, असारिक़ व सारिक़तु फ़क़तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोरी करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, फ़क़तअू अयदियहुमा, उनके हाथ काट दो। और ये अल्लाह की तरफ से उनकी सजा है। कोई किसी पर ज़िना की तोहमत लगाता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। किसी पर ज़िना की तोहमत लगाता है, उसको प्रूफ नहीं कर पाता, इसको 80 कोड़े लगाओ। इसने किसी की इज्जत को क्यों तार तार किया, किसी के दामन को क्यों दागदार किया, इसको कोड़े लगाओ। डकैती करता है, डकैती करता है, डकैती करता है, बंदे को भी मार देता है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ू मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फिल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। कि जो अल्लाह की जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने की कोशिश करते हैं, उनको मार दिया जाएगा या उनके हाथ सूली में काट दिया जाएगा, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, उनको जलावतन कर दिया जाएगा। ये उनकी सजा है। खिज़्युन फिद दुनिया, दुनिया में भी रुसवाई है, और वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अगर कोई डकैती करता है, दौरान डकैती अगर वो सिर्फ डकैती करता है, किसी की जान नहीं लेता, तो उसका हाथ काट दिया जाए। अगर वो दौरान डकैती बंदा भी मार देता है, जैसे आजकल लोग कर देते हैं, छोटी सी चीजों पर किसी ने मजामत की, साथ में गोली भी मार दी, उसकी जान भी ले ली, ये पकड़ा जाए, इसका हाथ भी काटो, इसको कत्ल कर दो, दोनों सजा इसको दो। और अगर वो डकैती की नीयत से आया लेकिन वारदात नहीं कर सका, न चोरी की न किसी को मारा, तो फरमाया इसको युनफ़ू मिनल अर्ज़, इसको जलावतन कर दो, अपने इलाके से भगा दो। ये कुरान ने सजाएं मुतय्यन की है, और इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हद के अंदर शर्त यह है कि साबित हो जाए, उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें चेंज नहीं है। हद ज़िना है, हद सरका है, हद शुर्ब खमर है, शराब को पीता है, शरीयत ने उसकी सजा रखी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हद ज़िना है, और इसी तरह से हद मुहरबा, यानी कि जिसे डकैती कह लें, कत्ल कह लें, जो ये करेगा उसके लिए शरीयत ने सजा बताई। तो ये हुदूद है, इनमें कोई चेंज नहीं। और इसके मुकाबले में क़िसास है। हुदूदुल्लाह का मसला खालिसतन मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करता है, अल्लाह के अलावा इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और अल्लाह का ज़ाब्ता ये है जब हद साबित होगी इसमें कोई चेंज नहीं है। और क़िसास ये भी शरई सजा है, लेकिन इसमें बंदे का हक भी मुताल्लिक है। क़िसास का मतलब जान के बदले जान, उज़्र के बदले उज़्र, जो जिसने जुर्म किया वैसे उसको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है, क्योंकि ये बंदों से मुताल्लिक है, इसलिए इसके अंदर माफी का इख्तियार भी है कि वरासा, मकतूल के वरासा या जिसके साथ कोई भी मसला हुआ,
اس کے ورثہ، کسی کا عضو کاٹا گیا یا جان لے لی گئی، اس کے ورثہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے. اس میں یہ فرق ہے. یہاں پہ معافی ہو سکتی ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں کیسز کہ پھانسی کے عین ٹائم پہ ورثہ نے معاف کر دیا، جان بخشی ہو گئی. لیکن حد میں ایسا نہیں ہے. جب ثابت ہو گیا پھر جان بخشی نہیں. احساس میں معافی ہے لیکن سزا اس کی بھی ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا، جان لے گا، تو اس کی سزا قتل ہے. آخرت میں تو جو ہے سو ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے. تو یہ قصاص ہے. اور تیسری تعزیرات ہے. تعزیرات، اب یہ پہلی جو سزائیں تھی یہ دونوں من جانب اللہ تھی، لیکن ایک خالص اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق بھی متعلق ہے. تیسری جو ہے وہ خالصتاً مین میڈ ہے، انسانی بنائی ہوئی سزائیں ہوتی ہیں جن کو تعزیرات کہتے ہیں. جیسے پاکستان کی تعزیرات، اس کی پھر آگے دفعات، اس میں پھر ڈیفنس کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے کس طرح کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے حاکم قاضی اس کی ثوابدید پر کہ وہ اپنی ثوابدید سے مجرم کو، اس کے جرم کو، اس کی جب وہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے کیسا مجرم ہے، فرسٹ ٹائم ہے، عادی مجرم ہے، جرم چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے متعلق پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس کے متعلق. تو یہ تیسری جو تعزیرات ہیں ان کے اندر حاکم قاضی اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے، جیسا یہ چاہیں سزا دے سکتے ہیں. جیسے کورٹ کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے ہاں جی اس کو 3 سال سزا بھی دے دو، 2 لاکھ جرمانہ بھی کر دو. تعزیرات مالی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ قید بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں ہو سکتی ہے. تو یہ تعزیرات جو ہیں یہ بندے کی طرف سے متعین ہوتی ہیں. تو حدود، قصاص اور تعزیرات، حدود، قصاص اور تعزیرات یہ شرعی سزائیں ہیں، شرعی سزائیں ہیں. اور ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص تمہارے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں اے عقل مندوں تمہارے لیے حیات اللہ نے رکھی ہے. جس کو پتہ ہے کہ میں نے قتل کیا تو میری گردن اڑے گی تو وہ کبھی قتل نہیں کرے گا. جس کو پتہ ہے میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹے گا، ساری دنیا مجھے دیکھے گی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کیوں کٹا ہوا ہے، وہ چوری کی طرف نہیں جائے گا. جس کو پتہ ہے میں ڈاکہ کرنے گیا تو الٹا مجھے گولیاں لگیں گی، مجھے سولی لٹکایا جائے گا، مجھے وطن سے نکالا جائے گا، میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا. وہ 1000 بار سوچے گا یہ کام کرتے ہوئے. زانی 1000 بار سوچے گا کہ میں کسی کی عزت کو خراب کروں گا تو مجھے سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مجھے مار دیا جائے گا، وہ 1000 بار سوچے گا. تو فرمایا اس میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. زنا کے حد میں عزت کی حفاظت ہے، چوری کے حد میں مال کی حفاظت ہے. ان میں سارے میں سب سزاؤں میں اللہ نے حفاظت پوشیدہ رکھی ہوئی ہے. آپ قصاص کا قانون امپلیمنٹ کریں گے زندگیاں محفوظ ہیں، آپ چوری کا قانون امپلیمنٹ کریں گے مال محفوظ ہے، آپ زنا کا قانون امپلیمنٹ کریں گے عزتیں محفوظ رہیں گی. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں. اور شریعت کا ایک حسن ہے، شریعت میں ہمیں جو سزائیں دی جاتی ہیں یہ سزائیں ظلم و زیادتی کے لیے نہیں ہوتی، یہ سزائیں صرف اس لیے کہ جرم کی روک تھام ہو. وگرنہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میرا اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، ہمیں اللہ مارنا نہیں چاہتا، ہمیں اللہ جو ہے وہ سزا میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ہمیں اللہ جرم سے گناہ سے روکنا چاہتا ہے. بس یہی ہے. اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ سزا نہیں دینا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قومیں اللہ نے تباہ نہیں کی، ایک امر کن کی مارے میں. لیکن اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ یہ جرم، یہ گناہ ہم نہ کر کے اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں. اس کا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے بس. وگرنہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گولیاں مار دیتے ہیں، سزا کے طور پر زندہ جلا دیتے ہیں، کرنٹ سے مار دیتے ہیں. بڑے بڑے ان کے قانون کی چھوٹی سے وائلیشن کریں ان کی بڑی بڑی سزائیں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سزائیں جو ہیں وہ سزا کے لیے نہیں، سزا گناہ سے روکنے کے لیے ہے. اسلام میں سزا، قتل کی سزا قتل روکنے کے لیے، زنا کی سزا زنا روکنے کے لیے، ڈاکے کی سزا ڈاکہ روکنے کے لیے، شراب کی سزا شراب نوشی کو روکنے کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں ان کو تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ بند باندھا جائے، سد باب کیا جائے، اس لیے.
تو اس لیے ہمارے اسلام کے اندر، باقی آپ کو پتا ہے کفار بھی ہمیشہ اعتراض کریں گے، اسلام سے خوش نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں انہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو کفار کے طریقے پر چلتے ہیں، جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، وہ بھی اسلام سے نہ کبھی خوش ہوئے ہیں نہ ہوں گے، اور نہ ہمیں انہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو لبرل ہیں ہمارے ملک میں اور ہر جگہ ایسا طبقہ پایا جاتا ہے، سائیکو طبقہ پایا جاتا ہے، جو اسلام کے کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ پردے کی بات کریں گے ان کو تب بھی اعتراض ہوگا کہ یہ تو عورت کی آزادی سلب کر لی، یہ عورت کی آزادی سلب کر لی۔ آپ کسی اور قانون کی بات کریں گے تب بھی، نماز کی بات کریں گے تب بھی اعتراض کریں گے، حد کی بات کریں گے تب بھی اعتراض کریں گے، قصاص کی بات کریں گے تب بھی اعتراض کریں گے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو جان لینا ہے، فلاں ہے فلاں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ حیات ہے۔ جب ضیاء الحق کے دور کا واقعہ ہم نے تو سنا ہی ہے، وہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے دور میں ایسا ہوا تھا، وہ بچہ تھا پپو نامی، اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا تھا، ان نے مجرموں کو سرے عام پھانسی دی تھی، اس کے بعد پھر جرم نظر نہیں آیا۔ فرق یہ ہے کہ آج ہم جرم تو دکھاتے ہیں، سزا نہیں دکھاتے۔ یہ مائک لے کر پکڑتے ہوئے ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیوں کیا، کیسے کیا، اب وہ لوگوں کو مزید طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جس نے جرم کیا یہ نہیں دکھائیں گے کہ یہ وہ مجرم ہے جس کو پھانسی ہو گئی ہے، اس نے یہ کام کیا تھا، تاکہ کسی کو عبرت حاصل ہو، وہ طریقے سکھا رہے ہوتے الٹے کہ آپ نے کام کیسے کیا، آپ کی پلاننگ کب سے تھی، آپ کتنے بندے تھے، آپ نے کیسے شروعات کی، فلاں کیا، وہ سارا کا سارے طریقہ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اب لوگ اس کو پکڑ کے پھر ویسی وارداتیں سیکھتے ہیں بجائے اس کو باز آنے کی۔ تو اصل تو یہ ہے جرم کی بجائے جرم کا انجام دکھایا جائے۔ ہاں جی یہ فلاں بندہ ہے، اس نے فلاں کا قتل کیا تھا، یہ دیکھیں چھولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، یہ فلاں چور ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پتہ چلے انجام کیا چور کا۔ آپ جرم دکھاتے ہیں انجام نہیں دکھاتے تو لوگ مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گھروں سے لوگ بچیاں بھاگ رہی ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ رہی ہیں، خامدوں کو چھوڑ رہی ہیں، افیئر چلا رہی ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں، شادی شدہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، عزت کا پاس ہی کوئی نہیں، برس ہاں برس خامد کے پاس رہتی ہے اور ایک منٹ میں اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملا کے نکل جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ بلوچستان کے واقعے پہ ہم جو اب تک سنتے چلے آ رہے تھے وہ سٹوری کچھ اور تھی، وہ تصویر کا ایک رخ تھا، اور جب ریسنٹلی چند دن پہلے سنی وہ بالکل برعکس تھا۔ پہلے تو سنا تھا جی نکاح، انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، اپنی خوشی سے، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، رضامندی سے، میوچل ان کی کنسنٹ تھی، اور انہوں نے نکاح کیا اور اس کے بدلے میں ان کو گولی مار دی گئی۔ ہر ایک نکاح ظلم ہے، اور یقیناً اس بات پر ہر کوئی یہی کہے گا کہ صرف رضامندی سے نکاح اتنا بڑا جرم بن گیا، ہر کوئی کہے گا ظلم ہے، اور یہی ہم سنتے چلے آئے، اور ہر ایک نے اسی پر جو ہے وہ، اور بعضوں نے تو پھر دین پر بھی اپنے ہاتھ صاف کیے، چونکہ ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا لبرل کو تو موقع چاہیے، انہوں نے جناب کمنٹ شروع کر دیے، داڑھی جیت گئی اور عورت ہار گئی، پگڑی جیت گئی، عورت ہار گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک باویلا طوفان بدتمیزی میں پا کر دیا۔ لیکن ریئل سٹوری تو اب سامنے آئی کہ اس خاتون نے، اس کے تو 5 بچے ہیں، وہ تو 40 سال عمر کی ہے، وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کا خاوند ہے، بچے ہیں، اور وہ جانے والے کے سور دوسرا بندہ ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے، اپنے خاوند کو، اس کی عزت کو، بچوں کو، خاندان کو مٹی میں ملا کر نکل گئی ہے۔ اب یہ سٹوری کچھ اور ہے، اس کا رزلٹ کچھ اور ہے، اس کی سزا کچھ اور ہے، پہلے کی کچھ اور تھی، لیکن ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں کچھ اور دکھایا جاتا ہے جس سے ہم جو ہے بڑے خیر خواہ بن کے ہم جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سٹوری جو ہے، اب یہ خاوند کو چھوڑ کر جانا اور اپنے نکاح پر نکاح کرنا، یہ زنا ہے، یہ زنا ہے، اور شادی شدہ کا زنا کرنا اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار ہے، اس کی سزا سنسار ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سزا ٹھیک تھی، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سزا ٹھیک تھی، لیکن دینے والے اہل نہیں تھے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے، میں کسی کا کو جرم دیکھوں اور گولی اٹھا لوں، اختیار نہیں ہے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ طریقہ اچھا نہیں، سزا دینے والے اہل نہیں، یہ سارا، لیکن اس کی سزا بنتی وہی تھی قانوناً اور شرعاً دیکھا جائے تو زانیہ شادی شدہ کی سزا یہی ہے
تو اس کو संसार किया जाए, संसार किया जाए। लेकिन हम क्यों बोलेंगे? हमने तो इस्लाम पे जो कीड़े निकालने हैं, हमने इस्लाम पे जो हाथ साफ करने हैं, और वो सारा चल रहा है। तो इसलिए किसी सबसे पहले किसी चीज की हकीकत को जानना चाहिए, उसके बाद फिर उस पर कमेंट करने चाहिए, और इस्लाम पर कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि कहीं किसी और की स्टोरी में हम अपना ईमान जाया ना कर लें। बाकी उनका एक सिस्टम है, सिंध में, केपीके में भी है, बलोचिस्तान में भी है, जिरगा सिस्टम है। जिरगा सिस्टम बिल्कुल असलन बुरा नहीं है, ये भी याद रखें, बिल्कुल बुरा नहीं है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, लेकिन कई केसेस में हमारे निजाम से बहुत अच्छा है। कई केसेस में हमारे निजाम से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा सिस्टम महंगा भी है, स्लो भी है। हमारा सिस्टम महंगा भी है, स्लो भी है, और बीच में डंडियां भी है उसमें। हमारे सिस्टम में झोल भी आ जाते हैं, जिधर का पैसा सिस्टम उधर पे घूम पड़ता है, सिस्टम है उधर ही घूम जाता है, उधर ही ट्विस्ट आ जाता है केस में जहां पैसा लगता है। तो बिल्कुल अगर कहें जरगा सिस्टम गलत है तो ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल सही भी नहीं है। अगर जरगा इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाया जाए, आजकल बन नहीं रहे। हमारे पंजाब में मसालियाती कौंसिल जो है, यूनियन कौंसिल, इलाकाई यूनियन कौंसिल में मसालियाती कौंसिल है, वो यही है, जिरगा ही है, इनका दूसरा नाम जिरगा ही है। तो जिरगा सिस्टम अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो और उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल हो, उसमें उलमा मौजूद हो और वो एक फैसला करें, तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। और वहां पे अब एक बंदा है, उसका साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, खेत में बकरी आ गई, खेत में जानवर आ गया, खेत खराब कर दिया उसने, ये अब वो फैसला लेकर चल के शहर में आएगा, वो अदालत में जाएगा, अदालत इसको कहेगी वकील करवाओ, वकील कहेगा मैं तारीख ले दूंगा और आपका जो 50,000 का नुकसान हुआ था 1.5 लाख में आपका केस पूरा करूंगा। वो क्या करेगा? वो ये इंसाफ लेगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा, उसका डबल सवारी का चालान हुआ, उसमें FIR हो गई, 2016 की बात है, 2016 की बात है, डबल सवारी का चालान है और FIR है। अब 2025 चल रहा है, वो केस अभी फॉलो कर रहा है, लड़ रहा है केस। उसको डबल सवारी का चालान अभी तक 9 साल, 10वां साल शुरू है, तो फिर वो क्या करेगा? जिस बंदे का 50,000 का मामला है, वो 10-20 लाख लगा के अदालत में आएगा और अदालत में से ये मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे निजाम की भी गलती है, हमारे सिस्टम की भी गलती है। वो लोग ऐसे नहीं जरगा सिस्टम में जाते, वो मसले हैं, हमारे सिस्टम में भी खराबी है, हमारे जुडिशरी निजाम में भी खराबियां हैं जो काबिल इस्लाह है और जिनकी इस्लाह करना जरूरी है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक चीफ साहब हैं हाईकोर्ट के, शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने एक ब्लास्फेमी केस के अंदर उन्होंने जो जानिब मुखालिफ थे उनकी तरफदारी करते हुए जनाब वो एक कमीशन बना दिया। वो कवानीन जो पहले से पास शुदा हैं, जिनमें कोई छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उनकी जो है वो जरा को 18 दिन सुना, और जो इधर थे दूसरे वाले, यानी कि जो इनके मुखालिफ थे, जिनको खत्म नबूवत के हामी थे, उनके 2 दिन बाद सुन के उसके बाद कमीशन तश्कील दे दी। तो हमारा निजाम तो ये है, हमारा निजाम तो हमेशा जालिम को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे फिर कैसे सिस्टम चलेगा? वो लोग मजबूर है कि फिर जिरगा सिस्टम में जाए। तो इसलिए चीजें हैं जिनको हमें गौर करना चाहिए। कोई भी निजाम हमेशा बिल्कुल गलत नहीं होता और कोई भी निजाम बिल्कुल ठीक भी नहीं होता। तो इसलिए इस्लाम का निजाम इसीलिए है कि हुदूद, क़िसास, ताज़ीरात, अगर हुदूद को आज आप नाफिज कर दें, किसी की मजाल नहीं होगी किसी को कत्ल करने की, चोरी करने की, किसी के तरफ ज़िना करना तो दूर की बात, आंख उठाकर देखने की मजाल नहीं होगी। लेकिन उसे पता मुझे किसने क्या कहना है, मैं तो दंदनाता फिरूंगा। ये भी अगर आप सोशल मीडिया सारी चीजें वाज़ी हो जाती हैं आजकल। तो कल की बात है, एक औरत वीडियो बना रही है और वो कह रही है कि ये मेरे भाई का कातिल है, ये फिर रहा है दंदनाता, वो कौन वो फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो चीख रही है कि मेरे भाई का कातिल है, इसने मेरे भाई का मर्डर किया। कोई पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने पैसे लगा दिए। तो इसलिए हमारी भी गलतियां हैं और जो भी गलत करेगा वो उसको भुगतेगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है पूरी नहीं करेगा वो अल्लाह को जवाबदेह है। हम सदा लगा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम शरीयत के मुताबिक बात कर सकते हैं, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको भी पता है, ज़मीर उसको भी मलामत करता है, उसको भी पता है मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होगा, अल्लाह के यहां जवाबदेह होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।